بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، گزشتہ دروس میں زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت پر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار اور چند ایک مسائل بھی آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ احادیث طیبہ اور مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے عید سے چند دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ تو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے یا ان کی قیمت موجود ہے جو کہ حاجت اصلیہ سے خالی ہے، تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ میں عاقل اور بالغ ہونا شرط تھا اور صدقہ فطر میں یہ بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال گزرنا یہ بھی شرط تھا اور صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جو شخص عید کی صبح سورج طلوع ہونے کے وقت مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا اور اسے ادا کرنا ضروری ہوگا، اگرچہ پورا سال اس کے پاس مال نہ رہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی کہ اسے کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اگرچہ اس کی حکمت اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حدیث طیبہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا کہ یہ روزے کی لغویات اور بےہودگیوں کو ختم کرتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جو شخص عید کی نماز سے قبل اپنا صدقہ ادا کر دے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور جو شخص اس کے بعد ادا کرے گا اس کا صدقہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اب چونکہ اس میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، تو ہر صاحب نصاب شخص وہ اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اگرچہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح وہ مجنون یا پاگل ہی کیوں نہ ہو، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی بالغ اولاد جس کا نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا اس کے بیٹوں کی شادی ہو گئی، انہوں نے اپنا گھر بسا لیا، ان کا نان و نفقہ ان کے اپنے ذمے ہے، ان کے اخراجات، ان کا تصرف اپنے ذمے ہے، تو وہ اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ادا نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ بالغ اولاد جب خود صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب تصرف ہے، تو پھر خود وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب صدقہ فطر کا وقت کیا ہے، کس وقت یہ ادا کیا جائے؟ تو عید کی صبح فجر طلوع ہونے سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہی افضل وقت ہے کہ عید کی نماز سے قبل جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں قبل از عید بھی ادا کر دیا جاتا ہے، پہلے بھی ادا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، صدقہ فطر پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ رمضان میں کبھی بھی کسی بھی وقت یعنی عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر عید کی نماز تک صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا، تو اب اس سے صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ ہی رہے گا اور وہ بعد میں اسے ادا کرے گا۔ پورا سال جب بھی چاہے وہ ادا کر سکتا ہے اور اسے ادا کرنا پڑے گا، اس کے ذمہ سے یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب صدقہ فطر کنہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو جو مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو جن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سادات اکرام کو
زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ حاجت مند ہوں تو تحفے کی صورت میں، ہبہ کی صورت میں سادات اکرام کی حاجات جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، وگرنہ انہیں صدقہ کی صورت میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ صدقہ فطر ہو، سادات کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ مفہوم حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے اور آل رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا آل رسول کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اب ان کی مقدار کیا ہے؟ مختلف ان کی قسمیں بنتی ہیں، گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے اور کشمش کے اعتبار سے۔ میں صرف فی زمانہ ان سال جو ہمارے پاکستان کے معتبر اور انتہائی معتدل عالم دین، جن کی آواز ہر جو ہے وہ جگہ سنی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے، انتہائی قابل اعتبار شخصیت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان مدہ ذلہ العالی، آپ نے جو تفصیل جاری فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گندم کے اعتبار سے فی کس صدقہ فطر تقریباً 140 روپے بنتا ہے، اس کے علاوہ آپ جتنی بھی حیثیت ہے اس حیثیت سے ادا کریں، اور جو کے اعتبار سے فی کس صدقہ فطر 320 روپے، جو ہے وہ 4 کلو ان کی قیمت فی کس جو ہے وہ 320 روپے تقریباً بنتی ہے، اور کھجور کے اعتبار سے فی کس اس کی قیمت تقریباً 900-950 روپے جو ہے وہ بنتی ہے۔ کھجور کے اعتبار سے 4 کلو کھجور کا اعتبار ہے، فی کس 900-950 روپے جو ہے وہ قیمت بنتی ہے، اور اسی طرح کشمش یا منقع کے اعتبار سے فی کس 1920 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر کی قیمت بنتی ہے، 1920 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر کی قیمت بنتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے ہی صدقہ فطر ادا کرے گا، جو جس حیثیت میں ہے، جسے اللہ نے جس حیثیت سے مال دیا ہے وہ اسی حیثیت سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔